19वें पारे में 3 सूरतों के हिस्से शामिल हैं। सूरह फुरकान का बकिया हिस्सा, सूरह शुअरा का मुकम्मल और सूरह नमल का इब्तिदाई हिस्सा। सूरह फुरकान के बकिया हिस्से में 4 अहम बातें बयान हुई हैं। नंबर 1, कयामत। इंसान को याद दिलाया गया है कि एक दिन सबको अल्लाह के सामने हाजिर होना है। नंबर 2, तौहीद। आसमान, जमीन, रात और दिन का खालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। नंबर 3, रिसालत। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। नंबर 4, इबादुर रहमान की सिफात। अल्लाह के नेक बंदों की 13 खूबियां बयान की गई हैं। वो जमीन पर नरमी और आजिजी के साथ चलते हैं। जब जाहिल लोग इनसे बदतमीजी करते हैं तो वो झगड़ने की बजाय सलामती की बात कहकर अलग हो जाते हैं। वो रात के औकात में अल्लाह के हुजूर सजदे और क़याम में वक्त गुजारते हैं। वो हमेशा दुआ करते रहते हैं कि ए अल्लाह, हमें जहन्नुम के अजाब से बचा ले। वो ना फजूल खर्ची करते हैं ना कंजूसी, बल्कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हैं। वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं और किसी को उसका शरीक नहीं ठहराते। किसी बेगुनाह की जान लेना उनके नज़दीक बड़ा गुनाह है। वो ज़िना और हर किस्म की बेहयाई से बचते हैं। वो झूठ और बातिल कामों में शामिल नहीं होते और सच्चाई पर कायम रहते हैं। वो फजूल और बेमकसद महफिलों से अपने आप को दूर रखते हैं। 11, कुरान से नसीहत हासिल करना। जब उन्हें कुरान की आयात सुनाई जाती हैं तो वो गौर व फिक्र के साथ कबूल करते हैं। वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी बीवियां और औलाद नेक और आंखों की ठंडक बने। वो दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमें मुत्तकीन का इमाम और रहनुमा बना दे। अब सूरह शुअरा शुरू हो रही है। इस सूरत में 3 बुनियादी मज़ामीन हैं। नंबर 1, 7 अंबियाए किराम के वाक़यात। हज़रत मूसा, इब्राहीम, नूह, हूद, स्वालेह, लूत और शुएब अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात बयान किए गए हैं ताकि लोग इबरत हासिल करें। अब आगे सूरह नमल शुरू हो रही है। सूरह नमल के इब्तिदाई हिस्से में 2 अहम बातें बयान हुई हैं। पहली बात, कुरान की अजमत। फरमाया कि कुरान इंसानियत के लिए हिदायत और रोशनी का जरिया है। दूसरी बात, 5 अंबियाए किराम का जिक्र। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक चींटी के साथ मुकालमा, हुदहुद परिंदे का किस्सा और मलका सबा का ईमान लाना। ये बारा हमें सिखाता है कि सच्चा ईमान आजिजी, तकवा और अच्छे अखलाक से जाहिर होता है। ए अल्लाह, हमें इबादुर रहमान की सिफात अपनाने वाला, कुरान पर अमल करने वाला और सीधे रास्ते पर चलने वाला बना दे। आमीन। न सिर्फ कीजिए तिलावत दिन और रात, पढ़ना है अब तर्जुमा भी साथ साथ। 20वें पारे में 3 सूरतों के हिस्से शामिल हैं। सूरह नमल का बकिया हिस्सा, सूरह कसस मुकम्मल और सूरह अनकबूत का इब्तिदाई हिस्सा। सूरह नमल के बकिया हिस्से में 2 अहम बातें बयान हुई हैं। पहली बात, तौहीद के 5 मजबूत दलाइल। नंबर 1, आसमान, जमीन, बारिश और खेतियों को पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है। नंबर 2, जमीन का निजाम, नहरें, पहाड़ और समंदरों का इंतजाम वही चलाता है। नंबर 3, मजबूर, बीमार और बेबस लोगों की फरियाद सुनने वाला भी सिर्फ अल्लाह है। नंबर 4, खुश्की और समंदर की तारीकियों में रास्ता दिखाने वाला वही अल्लाह है और हवाओं का निजाम भी उसी के हुक्म से चलता है। नंबर 5, पहली बार भी इंसान को उसी ने पैदा किया और दोबारा भी वही जिंदा करेगा और रिज्क देने वाला भी सिर्फ अल्लाह है। दूसरी बात, कयामत का बयान। इस हिस्से में कयामत के हौलनाक और इबरतनाक मनाजिर बयान किए गए हैं। फरमाया, कयामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा तो पूरी कायनात का निजाम बदल जाएगा। तमाम इंसान अपनी कब्रों से उठाकर हिसाब के लिए अल्लाह के हुजूर जमा किए जाएंगे। अब आगे सूरह कसस शुरू हो रही है। इस सूरत में 2 बड़े वाकयात बयान हुए हैं। पहले वाकये में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर फिरौन के अंजाम तक मुकम्मल तफसील बयान की गई है ताकि इंसान हक और बातिल का फर्क समझ सके। और दूसरे वाकये में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और कारून का किस्सा बयान हुआ है। कारून एक मालदार मगर मगरूर शख्स था। उसके तकब्बुर और नाशुक्री की वजह से अल्लाह ने उसे उसके खजानों समेत जमीन में धंसा दिया। इस वाकये से यह सबक मिलता है कि माल और दौलत की वजह से इंसान को गुरूर में मुब्तला नहीं होना चाहिए। अब आगे सूरह अनकबूत शुरू हो रही है। सूरह अनकबूत के इब्तिदाई हिस्से में 3 बुनियादी मज़ामीन बयान हुए हैं। नंबर 1, तौहीद। मुशरिकीन के झूठे माबूदों को मकड़ी के जाले से तशबीह दी गई है, जो देखने में तो मजबूत लगता है लेकिन हकीकत में निहायत कमजोर होता है। नंबर 2, रिसालत और आजमाइश। फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में आजमाइशें जरूर आती हैं। अंबियाए किराम के वाकयात के जरिए बताया गया है
کہ ایمان والوں کو مشکلات میں صبر کرنا چاہیے۔ نمبر 3، قیامت کا ذکر۔ یہاں انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کا حساب ایک حقیقت ہے۔ اس بارے میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ حقیقی طاقت اور اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی پر بھروسہ کرنا کامیابی کا راستہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں سچا ایمان، صبر اور اپنی ذات پر کامل بھروسہ عطا فرما، آمین۔ 21ویں پارے میں 5 سورتیں ہیں: سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ احزاب۔ سورہ عنکبوت۔ سورہ عنکبوت کے بقیہ حصے میں 4 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، قرآن کی تلاوت اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نمبر 3، حق کے مخالف لوگوں کی ہٹ دھرمی کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 4، دنیا کی زندگی کو عارضی اور بے ثبات بتایا گیا ہے۔ سورہ روم۔ اس سورت میں 2 بنیادی مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون 2 اہم پیش گوئیاں۔ پہلی پیش گوئی، روم کے عیسائی چند سالوں میں ایران کے بت پرستوں پر غالب آ جائیں گے۔ دوسری پیش گوئی، اسی عرصے میں مسلمان کفار مکہ پر فتح یاب ہوں گے، جس کی تکمیل غزوہ بدر میں ہوئی۔ دوسرا مضمون، اللہ کی قدرت کی 7 نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھانے کے لیے 7 دلائل دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرنا۔ نمبر 2، انسان کی مٹی سے پیدائش۔ نمبر 3، میاں بیوی کے درمیان محبت۔ نمبر 4، آسمان و زمین کی تخلیق۔ نمبر 5، رات کی نیند اور دن میں روزگار۔ نمبر 6، بارش، بجلی کی چمک اور فصلوں کی پیداوار۔ نمبر 7، زمین و آسمان کا مضبوط اور منظم نظام۔ سورہ لقمان۔ اس سورت میں 3 اہم موضوعات بیان ہوئے ہیں۔ پہلا موضوع، توحید کے دلائل۔ اللہ کی قدرت کی 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں: بغیر ستون کے آسمان، مضبوط پہاڑ، زمین پر چلنے والے جاندار، بارش اور اس کے ذریعے زندگی کا نظام۔ دوسرا موضوع، حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو 5 نصیحتیں۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لے گا۔ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور صبر کرو۔ عاجزی اختیار کرو، تکبر سے بچو، درمیانی چال چلو اور نرم آواز میں بات کرو۔ تیسرا موضوع، 5 باتیں جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ بارش کہاں اور کتنی ہوگی، قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں بچے کی مکمل حقیقت، انسان کی موت کا وقت اور جگہ، انسان کل کیا کرے گا۔ سورہ سجدہ۔ اس سورت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں: قرآن کی عظمت اور حقانیت، توحید اور اللہ کی تخلیق کا نظام، قیامت کے مناظر اور مومن و کافر کا انجام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کا ذکر۔ سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ۔ اس حصے میں 2 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، زمانہ جاہلیت کے 3 غلط نظریات کی تردید کی گئی ہے۔ نمبر 1، بعض لوگ سمجھتے تھے کہ انسان کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ قرآن نے اس غلط تصور کو رد کر کے واضح فرمایا کہ دل صرف ایک ہوتا ہے اور اس میں یا ایمان ہوگا یا کفر۔ نمبر 2، زمانہ جاہلیت میں زہار کو بیوی کے ہمیشہ کے لیے حرام ہونے کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ قرآن نے بتایا کہ زہار سے نکاح ختم نہیں ہوتا، بلکہ کفارہ ادا کرنے سے بیوی دوبارہ حلال ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے جیسا درجہ دیا جاتا تھا۔ قرآن نے اس رواج کو ختم کرتے ہوئے واضح کیا کہ منہ بولا بیٹا شرعی احکام میں حقیقی بیٹے کے برابر نہیں ہوتا۔ دوسری بات، غزوہ احزاب، غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہوا ہے۔ یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان، نماز، صبر اور اچھے اخلاق انسان کی کامیابی کی بنیاد ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سچا ایمان، نیک عمل اور اپنی رضا کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس پارے میں 4 سورتیں شامل ہیں: سورہ احزاب کا باقی حصہ، سورہ سبا مکمل، سورہ فاطر مکمل، سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ۔ سورہ احزاب کے باقی حصے میں چند اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ازواج مطہرات کے لیے ہدایات۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے خصوصی احکام بیان فرمائے، جن میں یہ باتیں شامل ہیں: نرمی اور وقار کے ساتھ بات کرنا، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح زینت کی نمائش نہ کرنا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، قرآن کی تلاوت اور دینی باتوں کا اہتمام کرنا۔ یہ صرف
ازواج مطہرات کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے طرز زندگی کا نمونہ ہے۔ دوسری بات، مسلمانوں کی 10 خوبیاں۔ اس صورت میں سچے مسلمانوں کی کئی صفات بیان کی گئی ہیں، جیسے سچائی، صبر، عاجزی اور اللہ کی یاد۔ تیسری بات، نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے درمیان علیحدگی کے بعد اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا تاکہ ایک غلط معاشرتی رسم کو ختم کیا جائے اور شریعت کا واضح حکم سامنے آئے۔ چوتھی بات، درود و سلام کا حکم۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ ہم درود و سلام پڑھا کریں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ سورہ سبا، یہ سورت ہمیں شکر اور ناشکری کا انجام بتاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم نعمتیں ملیں اور انہوں نے شکر ادا کیا۔ قوم سبا کو بھی بے شمار نعمتیں ملیں مگر غرور اور ناشکری نے انہیں تباہ کر دیا۔ سورہ فاطر، یہ سورت اللہ کی قدرت اور توحید کے دلائل بیان کرتی ہے۔ آسمان، زمین اور کائنات سب اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ اس سورت میں مسلمانوں کے 3 درجے بھی بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، وہ جن کے گناہ زیادہ ہیں۔ نمبر 2، وہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں۔ نمبر 3، وہ جن کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ 3، سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کے ابتدائی حصے میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے اور قریش کے انکار، ضد اور تکبر کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ سچ کو نہ ماننے والے آخرکار نقصان میں رہتے ہیں۔ اس بارے میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اطاعت اختیار کرو، شکر گزار بنو اور اپنے کردار کو سنوارو۔ غرور قوموں کو مٹا دیتا ہے مگر ایمان، صبر اور درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو بلندی عطا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سچا ایمان، کامل اطاعت اور شکر گزار دل عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ نہ صرف کیجئے تلاوت دن و رات، پڑھنا ہے اب ترجمہ بھی ساتھ ساتھ۔